बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। آج کل رمضان المبارک کا جو یہ مہینہ چل رہا ہے، اس میں بہت سے لوگوں کے میسیجز آ رہے تھے کہ یہ بتائیں کہ کیا آیا انجیکشن لگانے سے یا ڈرپ لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں۔ تو انہوں نے مجھے بہت سے جو نیٹ سے مفتیان کے سنے ہیں بیان، تو اس کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ فلاں مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں ٹوٹتا، فلاں کہہ رہے ہیں نہیں ٹوٹتا۔ تو یاد رکھیں دوستو، ہم نے اپنے اساتذہ اکرام سے یہ بات پڑھی تھی اور وہ علم میں بھی ہم سے پختہ تھے، تقوی میں بھی ہم سے اعلیٰ تھے۔ ہر لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو علم اور تقوی عطا کیا تھا۔ ان سے ہم نے یہ چیز پڑھی تھی، تو انہوں نے ہمیں بڑے ڈیٹیل سے یہ بات بتائی تھی کہ جب انجیکشن مسل میں لگایا جائے، اس کو پٹھا کہا جاتا ہے، پٹھے میں لگایا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اس کے علاوہ اگر آپ انجیکشن وین میں لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ کو طاقت دیتی ہے جا کر اندر انجیکشن کی میڈیسن، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ ڈرپ لگواتے ہیں تو ڈرپ لگوانے سے بھی آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بلکہ بہت سے جو سمجھدار ڈاکٹر ہیں وہ بھی اس بات پر متفق ہیں کہ بالکل اسی طرح ہے، کیونکہ آپ یہ سوچیں اور سمجھیں کہ دیکھیں ڈرپ جو ہے یا کوئی انجیکشن جو انسان طاقت کا لگاتا ہے، تو وہ جب انسان ڈرپ لگوا لیتا ہے یا انجیکشن لگواتا ہے تو اسے کچھ عارض کے لیے افاقہ مل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب وہ افاقہ مل جاتا ہے اسے خوراک مل گئی ہے۔ جب خوراک اس کے اندر چلی گئی، اسے افاقہ ہو گیا، تو اس کا روزہ تو ٹوٹ گیا، کیونکہ بھوک برداشت کرنے کا نام روزہ ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ کو ایک خوراک آپ اس طرح اگر نہیں کھاتے تو کسی اور بھی طریقے سے اگر خوراک اپنے اندر لے لیتے ہیں تو خوراک تو آپ کے جسم کا جزء کا حصہ بن گئی، لہذا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں جو ہے نا اسلام کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ آج کل نئے نئے مسائل بہت سے نکل پڑے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے لوگ پریشان ہو رہے ہیں۔ تو خدا را کہ آپ مسائل کو ریسرچ کر کے پھر اس پر عمل کریں۔